अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट गुजरेगा। सो जनाब, आज 14 फरवरी है, प्यार मनाने वालों का ये दिन है, लेकिन हम इसको हमेशा इसी एंगल में देखते हैं, इसी चीज़ के साथ लिंक कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इस दिन को देखें 14 फरवरी, ऑब्वियसली इसकी एक हिस्ट्री भी है, लेकिन अगर हम इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर भी देखें या एक जेस्चर के तौर पर भी देखें, सो हमारे पास इस किस्म के जो दिन होते हैं, वैलेंटाइंस डे की हम बात कर लें, फादर्स डे की बात कर लें, मदर्स डे की बात कर लें, टीचर्स डे की बात कर लें, इस किस्म के जो दिन होते हैं वो अपॉर्चुनिटी होते हैं कि हम किसी को अप्रिशिएट कर सकें, उससे मोहब्बत का इजहार कर सकें। और जब हम स्पेसिफ़िकली 14 फरवरी की बात करते हैं, डजेंट मीन कि आपने अपने किसी लवर से, अपने हस्बैंड से ही मोहब्बत का इजहार करना है। आपको जो भी कोई अच्छा लगता है, आप जिसको भी एडमायर करते हैं, आप जिससे भी इंस्पायर हैं, वो आपके फैमिली में कोई हो सकता है, आपके पेरेंट्स में से, बहन भाइयों में से कोई हो सकता है, फैमिली का कोई बड़ा हो सकता है, कज़न्स में से कोई हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है जिनको आप बहुत पसंद करते हो, जिनकी पर्सनालिटी को आप एडमायर करते हो। सो हमेशा से मेरे ख्याल में इस तरह के जो दिन होते हैं, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम प्यार का, मोहब्बत का, एप्रिसिएशन का इजहार कर सकें। सो मेरे ख्याल में 14 फरवरी इस किस्म का दिन नहीं कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ प्यार मनाने वालों के दिन के साथ जो है मंसूब किया जाए, बल्कि ये हर एक के लिए है और हर एक के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको कोई पसंद है, आप किसी को एडमायर करते हैं, आप किसी से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपका दिल करता है कि आप भी ज़िंदगी में ऐसे बने, ऐसे काम करें। सो हमेशा मेरे ख्याल में इस तरह के दिनों का फ़ायदा उठाते हुए इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त मौका होता है। सो आज के दिन का भी आप सब लोग भरपूर फ़ायदा उठाएं और जिस किसी से भी आप इस किस्म की अप्रिसिएशन का, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, टुडे इज़ योर डे। सो जनाब, इस हवाले से वैलेंटाइन डे के हवाले से तो मैं आज ये बात करना चाह रही थी। मूविंग ऑन, वेदर पर अब हमने बात करनी है। अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है, ये शेयर करने के लिए हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाखरा, बताइएगा कैसा रहने वाला है मौसम? जी, बागों के शहर के मौसम की बात करें तो सूरज ने किरणें बिखेरी हुई हैं। नरम गरम जो धूप है शहरियों को भले लगने लगी। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में भी वाज़ह इजाफे के बाद जो मौसम है उसमें काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। अगर शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दर्जा हरारत में कमी इजाफे के बाद जो सर्दी उसमें भी वाज़ह तौर पर कमी आई है। हवा में जो नमी का तनासब है वो 73% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चल रही है, हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो फ़िज़ाई आलूदगी ने बागों के शहर का जो पीछा ना छोड़ा। फ़िज़ाई आलूदगी में भी दिन ब दिन मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आ रही। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने से जो शहरी हैं। थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी और इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम आजकल मौसम देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट जो है वो मौसम हमें महसूस हो रहा है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आज के शो की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे हज 2024 के हवाले से एक अहम खबर। जनाब, हज दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जो है वो जारी है। अब अगले मरहले में सऊदी अरब में मुकीम जितने भी गैर मुल्की हैं और सऊदी शहरी हैं, उनसे एप्लीकेशंस जो हैं वो वसूल की जा रही हैं। प्रायोरिटी ऐसे लोगों को दी जाएगी जो पहली बार ज़िंदगी में जो है वो हज का फ़रीज़ा अदा करने जा रहे हैं और उसके बाद प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी जो 5 साल जिनको हो चुका है और जिन्होंने हज अदा नहीं किया। अच्छा, प्रायोरिटी के बाद अगर देखा जाए तो नस्क एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए तमाम लोग जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन अभी के हवाले से सऊदी हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है और मकामी अफराद के लिए जो हज रजिस्ट्रेशन फ़ीस है
ابتدائی طور پر آدھی فیس جمع کروانے کی سہولت یہاں پر موجود ہے اور اس سب کے ساتھ ساتھ شہریوں کو یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ جلد از جلد ویب سائٹ ہو جائے، اسمارٹ فونز ہو جائیں یا ٹیبلٹس پر نسک اپلیکیشن کے ذریعے وہ ہاف رجسٹریشن کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اور اب اس میں یہ ایک پوائنٹ ہے کہ انیشیلی آپ کو ہاف پیمنٹ جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی، لیکن بعد میں آپ کو پوری پیمنٹ کے ساتھ ہی obviously آپ کے جو معاملات ہیں وہ آگے پروسیڈ ہوں گے۔ آگے بڑھیں گے، اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے 9th ایڈیشن کا یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے۔ اس سیزن کا آغاز جو ہے وہ 17 فیبروری سے ہونے جا رہا ہے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں، اور اس کی ٹرافی کی رونمائی جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ کی گئی۔ کچھ پکچرز ابھی ہم آپ کے ساتھ لاہور رنگ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر شیئر کر رہے ہیں۔ لاہور کے ریس کورس گراؤنڈ میں پی ایس ایل کے 9th ایڈیشن کی ٹرافی کی رونمائی کی تقریب ہوئی۔ اس میں وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور جو چیئرمین پی سی بی ہیں اب محسن نقوی صاحب، وہ بھی موجود تھے، اور تمام ٹیمز کے جتنے بھی اونرز تھے، فرنچائز مالکان تھے اور کیپٹنز تھے، وہ بھی اس رونمائی تقریب کا حصہ تھے۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے پیش نظر جو تھا، اسٹیڈیم کے داخلی خارجی راستے اور نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں موجود تمام ریسٹورانٹس بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ سو ایک یہ اپڈیٹ تھی۔ آخری سٹوری کی طرف آئیں گے، which is quite unfortunate and this story is from انڈونیشیا۔ انڈونیشیا میں میچ ہو رہا تھا، مقامی فٹ بال کلب کا بیسیکلی یہ میچ تھا، اور اس میچ کے دوران انفارچونیٹلی آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ جو بجلی تھی یہ فٹ بالر پر گری اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ obviously اس کو کوشش یہ کی گئی اس کو ہاسپٹل لے کر جایا جائے، لیکن ہاسپٹل پہنچنے تک یہ جو فٹ بالر تھا، پلیئر جو تھا، وہ ایکسپائر ہو گیا تھا۔ اس کے ویژولز جو تھے وہ ابھی ہم آپ کو بلر کر کے لاہور رنگ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دکھا رہے ہیں۔ obviously ہم پورے طریقے سے آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن اگر ہم بات کریں اس فٹ بالر کی، سبطین اس کا نام تھا، 35 ایئرز اس کی ایج تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں، پچھلے سال بھی سیم اسی طرح کا واقعہ، بجلی گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں پہلے بھی ایک فٹ بالر جو ہے جس پر آسمانی بجلی گری تھی اور وہ جان کی بازی ہار گیا تھا، اور یہ دوسرا واقعہ ہے، کوائٹ انفارچونیٹ۔ اور obviously اب یہ واقعہ تو ہو گیا ہے، لیکن یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز۔ اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارا ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ ہوگا۔ سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور ویورز آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ۔ آج شو میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں بالوں کے، اگر ہم اسکیلپ کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جلد پر فنگل انفیکشنز کی، سو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس کو ڈسکس کریں گے۔ مزید آگے بڑھیں گے، ڈسلیکسیا یہ کیا ہے اور اس ڈس آرڈر کا شکار بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے کہ اپنی زندگی کو ہم کیسے میننگ فل بنا سکتے ہیں، اور آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ سب کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا رہنے والا ہے۔ سو رائٹ ناؤ اٹس اے ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ، جس میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فنگل انفیکشنز پر۔ اچھا، جب ہم فنگل انفیکشنز کی بات کرتے ہیں، نارملی جو فنگل انفیکشن ہے وہ آپ کو اپنے اسکیلپ پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اچھا، فنگل انفیکشنز جو ہیں وہ نیلز کے ارد گرد بھی ہو سکتے ہیں، جو ناخن ہیں obviously ان کے ارد گرد، یا اسکن کے کسی بھی حصے پر جو ہیں ہم فنگل انفیکشنز دیکھ سکتے ہیں۔ نارملی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ فنگل انفیکشنز جو ہوتے ہیں وہ جسم کے ایسے حصوں پر ہوتے ہیں جہاں پر ہوا زیادہ نہیں لگتی ہیں۔ جو لوگ بہت لمبے ٹائم کے لیے جو ہے وہ اپنے جوتے پہنے رکھتے ہیں اور پاؤں کو ان کے ہوا نہیں لگ رہی ہوتی، سو اس قسم سے بھی جو ہے وہ فنگل انفیکشنز دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ سو واٹ are the reasons and the causes behind fungal infections, what are the different kinds of fungal infections and how we can actually prevent these kind of infections، اس پر آج میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ میرے ساتھ شو میں موجود ہیں اسٹیٹک فزیشین ہیں، ڈرماٹولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر نبیلہ فاطمہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ تو سب سے پہلے when we talk about fungal infections, what are the reasons, what are the causes behind any kind of fungal infection؟ فنگل انفیکشن بیسکلی اٹ اسپریڈ فرام پرسن ٹو پرسن، اور کانٹیکٹ سے بھی آپ کسی بھی جہاں پہ فنگل انفیکشن ہے اس سے ان کانٹیکٹ آ جاؤ۔ اسپیشلی آپ کو اپنی امیونٹی اسٹرانگ رکھنی ہوتی ہے،
جن لوگوں کی امیونٹی ویک ہے، جن لوگوں میں اسپیشلی اب جو لیٹسٹ آئی ہے ریسرچ میں ہے کہ اگر وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے یا ملٹی وائٹامنز ان لوگوں میں پورے نہیں ہیں، لائک وائٹامن بی گروپ، تو ان لوگوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ فنگل انفیکشن وہ جب بھی ان کانٹیکٹ آئیں تو ہو جاتا ہے. اب فنگل انفیکشنز کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. جیسے اگر ہم ٹینیا کی بات کریں جو بہت کامن ہے، اسکیلپ پہ بچوں میں بہت کامن ہے، وہ اسکول گوئنگ ایج میں، تو اوبیسلی فنگل انفیکشن از ویری ایچی. تو ایچینیس کی وجہ سے بہت وہ لوگ ذرا ہوتا ہے کہ نہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ لوگ ٹریٹمنٹ پورا نہیں لیتے. جس طرح کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہم کہتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک آپ نے 5 دن کھانی ہے، بٹ فنگل انفیکشن میں اگر آپ پراپر ود منتھس کا ٹریٹمنٹ لیں تو پھر آپ ریکور کرتے ہیں. ادروائز لوگ 1-2 ویکس کھا کے اوکے جی ہم ٹھیک ہو گئے، پھر وہ آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں دوبارہ سے ہو گیا. تو جس طرح اب آپ نے کہا کہ نیلز پہ بھی، تو اسی طرح نیلز پہ بھی موسٹلی ویمنس کو ہوتا ہے جن کو ڈٹرجنٹ الرجی ہو یا تو اس میں یہ ہے کہ شروع میں ہم اس کو ایز اے بیکٹیریل انفیکشن ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ 1-2 ویکس بعد وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اٹس کم انڈر دا فنگل اونیکومائکوسس ہم بولتے ہیں. اس کا بھی ہم پھر فیمیلس کو بتاتے ہیں کہ 9 to 12 months یو ہیو ٹو ٹیک دا ٹریٹمنٹ. وہ نہیں لیتی ہیں تو وہ پھر لائف ان کو آن اینڈ آف ہوتا رہتا ہے. اسی طرح جس طرح آپ نے بتایا کہ باڈی پارٹ جن پہ ہوا نہیں لگتی، اوبیسلی انٹیمیٹ ایریاز وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو، اسپیشلی پلیئرس کو فٹ پہ ہوتا ہے، اس کو اس لیے ہم ایتھلیٹس فٹ بھی بولتے ہیں، جو بہت لانگ ٹائم کے لیے شوز پہنے رکھتے ہیں اور پسینہ آئے گا انہیں تو وہ ہوتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں مڈل ایسٹ سے بھی لوگ، ان کا ویدر ظاہر ہیومڈ ہوتا ہے تو وہاں سے بہت لوگ رپورٹ کرتے ہیں. تو اچھا دیکھیں، میں نے اپنے ارد گرد جو میں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو نوٹ کیا یا جو میرے ایکسپیرینس میں لوگ آئے، میں نے فنگل انفیکشنز ان لوگوں کو دیکھے جنہوں نے کسی سوئمنگ پول میں گئے، وہاں پر انہوں نے نہائے، یا ہمارے یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ گرمیوں میں لوگ نہر پر نہانے چلے جاتے ہیں، پولز وغیرہ میں جنہوں نے نہایا اور اس کے بعد ان کے پاؤں کے اوپر فنگل انفیکشن ہو گیا. اچھا یہ ایسا پرابلم تھا کہ یہ آج تک اٹس بین آلموسٹ اے ڈیکیڈ، 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ان کے پاؤں میں ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ ان کے پاؤں سے ایک بندے کو ہوا، پھر گھر کے دوسرے، تیسرے، چوتھے، اور یہ سپریڈ کر گیا. دوسرا میں نے ایک فنگل انفیکشن دیکھا کہ ایک خاتون وہ بہت زیادہ نیل کلر لگاتی تھی اور وہ کسی بھی ٹائم اس کو ریموو ہی نہیں کر رہی ہوتی تھی. الٹیمیٹلی ان کا ناخنوں پہ فنگل انفیکشن ہوا، ان کو اسٹرکٹلی منع کیا گیا کہ اب آپ نے نیل کلر نہیں لگانا کیونکہ آپ کے ناخنوں کو جو آکسیجن چاہیے وہ نہیں مل رہی ہوتی. تو میرے ایکسپیرینس میں 2 اس طرح کے لوگ میں نے وٹنس کیے ہیں جن کو اس قسم کا فنگل انفیکشن ہوا. تو کیا پولز وغیرہ میں نہانے سے، کسی ایسی جگہ میں نہانے سے جہاں پہ آبویسلی سوئمنگ کے لیے اور بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، یہ چیز کاز ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح آپ نے نہر کی بات کی، لوگ نہاتے ہیں، جب نہر اب پانی نہیں ہوتا، نیچے سارا گرین فنگس لگا ہوتا ہے، تو وہی فنگل انفیکشن ہے جو آپ باڈی میں اپنے آپ جب اس کے ان کانٹیکٹ آتے ہو، جن لوگوں کی امیونٹی ویک ہے تو وہ لوگ ظاہر ان لوگوں کو پھر ہو جاتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ فنگل انفیکشن اٹ ٹیکس ٹائم. تو یہ نہیں ہے کہ جس طرح بیکٹیریل انفیکشن کی طرح اس نے جلدی ہیل ہو جانا، اس کی آپ نے منتھس آن منتھس ٹریٹمنٹ لینی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ٹاپیکل سے ہی ریکور ہو جاتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کو ہم دیتے ہیں فنگل کیپسول جو آپ نے ونس ویکلی لینے ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کو فنگل ٹیبلٹس دینی پڑتی ہیں. اوبیسلی وہ ہم زیادہ ٹائم کے لیے نہیں دے سکتے، ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، تو زیادہ ہم ٹاپیکل پہ ہی رکھتے ہیں پیشنٹ کو. اور جس طرح آپ نے بات کی فیمیلز کی، تو فیمیلز میں زیادہ کاز ہی یہ ہوتا ہے یا تو ہوم میں ڈٹرجنٹ یا نیل کلر. اچھا ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر کاشف موجود ہیں. السلام علیکم کاشف، کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. میڈم میرے نا 1 منتھ سے نا سر میں نا 3-4 جگہ پہ نا زخم سے بنے ہوئے ہیں دانے سے، تو پین بھی ہوتی ہے، عجیب سی ٹینشن بھی بڑی ہوتی ہے. اچھا ان کے سر میں نا دانے زخم ٹائپ بنے میں کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ ورنہ بتا دیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتے ہیں اور ان کو کیا کب کرنا سے چاہیے؟ ہیں دانے ان کو، اور اس میں کوئی پس یا کوئی انفیکشن؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن آپ ویسے بتا دیں ایک ٹینٹیٹیو سا obviously جو اسٹیمیٹ آپ آبزرویشنز آپ کی ہیں کہ what could be the reason and what he should do. You should use medicated shampoo اور سلفر فری ہو. اور باقی یہ ہے کہ اگر کوئی انفیکشن وغیرہ ہے تو ہی کین یوز اینٹی بیکٹیریل لوشن، تو ہی ول ریکور. بالکل ٹھیک ہو گیا. ویسے نارملی جب ہم سر کی بات کرتے ہیں تو سر میں فنگل انفیکشن ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ہائیجین کا خیال نہ رکھنا، نہانا نہ زیادہ،
डेंड्रफ बहुत ज़्यादा होना, क्या रीजंस होती हैं जिसकी वजह से एक इंसान उसके सर में फंगल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन जो है ऑब्वियसली आप जैसा आपने कहा कि हाइजीन का ख्याल ना रखें, उसके अलावा ये कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं, ऑब्वियसली हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिलता ही है फंगल इन्फेक्शन, आप उसके इन कांटेक्ट आके वो अपने सर को टच करें। स्पेशली जो बच्चे हैं वो आपको पता है स्कूल जब जाते हैं तो स्पेशली समर्स में बहुत रिपोर्ट होते हैं केसेस। एक तो वेदर ह्यूमिड, पसीना आएगा तो बच्चे नहीं आके जल्दी नहाते तो उनमें हो जाते, फिर वो स्केल्स बन जाएंगे तो उस जगह से ऑब्वियसली वो बालनेस भी होगी, वो आपके बाल भी उतर जाते हैं, तो वो पूरा रिंग की तरह बनते हैं जिसको हम रिंग वॉर्म कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली वॉर्म नहीं है, लेकिन वो शेप ऐसी है उसकी, हम उसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। और वो इतना इची होता है उस वजह से जिसको भी होता है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। बिल्कुल ठीक। अक्सा हमारे साथ हैं। अक्सा, अस्सलाम वालेकुम, क्या जानना चाहेंगी आप? अक्सा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। ये जी। है कि हम मेरा बेबी है 3 महीने का, जी उसको भी है, और मेरे छोटी बेटी है 2 साल की, उसको भी है फंगस, ठीक है, खारिश की तरह है, एलर्जी खारिश टाइप। की तरह है। तो क्या करना क्या इनको चाहिए, और फिर 3 महीने के बच्चे में क्यों फंगल इन्फेक्शन हो सकता वो है? फैमिली में किसी को होगा, पिलो यूज़ कर रहे होंगे तो वो ऑब्वियसली इन कांटेक्ट आके सब बच्चे फैमिली मेंबर्स को हैं इनकी। लेकिन वो रूल आउट करना पड़ेगा वो फंगल इन्फेक्शन है या स्केबीज भी। विंटर्स में पता है स्केबीज भी कॉमन है, तो वो रूल आउट देख के करना कि उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन इसके पीछे देखिए रीजन क्या होती है। ऐसे होता है कि पेरेंट्स में से किसी को वो इख्तियात ना की गई, पिलो यूज किया पिलो गया use या किया कोई गया, और बिल्कुल। चीज कॉम वगैरह इस्तेमाल कर ली गई, तो फिर एक से दूसरे से में। तीसरे में स्प्रेड लेकिन होगा। विंटर्स में हम बेसिकली जैसा इन्होंने कहा ना पूरी फैमिली में है, तो वो स्केबीज की तरफ जाता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट एक्चुअली स्केबीज एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फंगल इन्फेक्शन एंड स्केबीज? दोनों के जो ऑर्गेनिज्म जो कॉज करते हैं फंगल इन्फेक्शन, इट्स फंगस, जो स्केबीज इट्स कम अंडर द हेडिंग ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सरकोप्टस स्केबिया एक इंसेक्ट है जिसके बाइट करने से वो होता है स्केबीज। तो वो फिर ये कि विंटर्स में हमारे पास जब स्पेशली जो होता है लोअर कम्युनिटी वो रिपोर्ट करते हैं, वो ऑब्वियसली दे डोंट हैव एक्सेस टू गीजर्स, गैस, वार्म वाटर, तो वो नहाते नहीं हैं। तो बिस्तर भी जिस तरह आपने सर्दियों में निकाले, धूप नहीं लगवाई और वो इन्फेक्टेड थे उस इंसेक्ट से, तो आपको हो गया, वो पूरी फैमिली को रहता है। तो वो जब तक पूरी फैमिली इकट्ठे ट्रीटमेंट नहीं करेगी तो घर से वो डिजीज नहीं जाती। बिल्कुल ठीक। एंड इज इट क्यूरेबल? या इट्स क्यूरेबल। 100%। या मतलब एक चीज होती है ना कि उसको मैनेज करना कॉज पड़ता है, खत्म करना होता है। हमने बेसिकली उसका कॉज खत्म किया, वो इंसेक्ट आपने खत्म किया तो वो आप हो गया। वो फंगल इन्फेक्शन से ज़्यादा जल्दी क्योरेबल है। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर जमशेद मौजूद है। जी, क्या जानना चाहेंगे जमशेद आप? मैडम ऐसे है कि मेरा जो पेट के जो नीचे वाला हिस्सा ना, बॉटम वाली जो साइड है, दोनों साइड उसमें ना रेडिश से हुए हैं, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सुबह के टाइम मैं और रात के टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा ना खारिश होती है और मैं बड़ा प्रॉब्लम में फंसा हुआ। मुझे कुछ बताइए आप प्लीज़। क्या रीज़न क्या हो सकता है कि पेट के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर थोड़ी सी रेडनेस हुई है दोनों साइड्स पर, और इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है? रेडनेस के कॉज रूल आउट करना होगा ना। अगर इचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पहले तो ये रूल आउट करना है इज़ इट ड्यू टू स्किन इश्यूज़ और अंदर और इंटरनल ऑर्गन्स के इश्यूज़ की वजह से भी। कुछ लोगों को होता है जैसा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है कुछ, तो वो आपकी सारी स्किन, क्यों स्किन इज़ बेसिक लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लिवर का भी कोई इशू है, स्टमक का भी कोई इशू है, वो आपकी स्किन पे नज़र आएगा। जैसा कुछ लोगों को लिवर के इश्यूज़ हों तो जॉन्डिस वगैरह, वो स्किन आपकी पेल हो जाती है। इसी तरह अंदर बॉडी में कुछ इस्कीमिक डिजीज़ चल रही हों, आपकी बॉडी रेड हो जाएगी, इचिंग आपको होगी। तो वो पेशेंट को देख के हम रूल आउट करते हैं कि वेदर स्किन इशू है या कोई इंटरनल इशू। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी रिजवान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि ना मेरी वाइफ है तो उसके ना बेबी के पहले ना स्किन ठीक थी। तो सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पा रही, दोबारा अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा मैडम मेरे ना वाइफ थी, तो वाइफ की ना तबीयत कह रहा हूँ कि पहले बेबी होने के पहले ना स्किन उसकी ठीक थी, अभी ब्लैक सी हुई है बेबी के बाद। हाँ, तो स्किन ब्लैक हो गई है बच्चे के बाद, तो ये क्या रीज़न हो सकता है? आपका कोई सवाल है तो पूछ भी आप सकती हैं रिजवान से।
फीमेल पेशेंट फीमेल पेशेंट है, बच्चे की डिलीवरी के बाद जो है स्किन ब्लैक हो गई है। फेस पे स्किन ब्लैक, वो मेलास्मा हुआ होगा ना ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। वो जब आप प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लेते तो वो फीमेल्स को होता है, उसका फिर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो वो रिकवर होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और फंगल इन्फेक्शन पर ही डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज हम शो में बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शंस पर। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फंगल इन्फेक्शंस होने की क्या वजूहात हैं और इसके लिए किया क्या जा सकता है। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे और उनका सवाल ये था कि उनकी वाइफ के फेस के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर के स्पॉट्स जो हैं वो अपेयर होना शुरू हो गए हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, डिलीवरी के बाद। सो इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं। सो डॉक्टर साहिबा ने इसका जवाब ये दिया था कि ये नॉर्मली जो है आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, और मेलास्मा आपने कहा था वो इसके पीछे रीज़न हो सकती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन इस्तेमाल करना, फॉलिक एसिड लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उन्होंने नहीं लिया होगा। सो मोस्ट लाइकली ये इस वजह से हो सकता है। और अगर अब वो अपनी सप्लीमेंटेशन आयरन की या इसके साथ साथ फॉलिक एसिड की लेंगी तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन फिर भी इस पर यह है कि आप फिर भी किसी ऑथेंटिक डॉक्टर जो आपके करीबी है उससे रब्ता करके एक दफ़ा डायग्नोसिस प्रॉपर करवा लें। अच्छा, हम फंगल इन्फेक्शंस पर बात कर रहे थे। नॉर्मली अगर मैं अपनी भी बात करूं तो अगर मेरे पाँव में कोई बहुत ज़्यादा चलने की वजह से कोई वैसे ज़ख़म हो गया या इस तरह और वो ज़्यादा देर तक रहता है, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाए कि एक आम जो प्रॉब्लम है मतलब नॉर्मल वूंड जो है उसमें क्या फ़र्क है और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे, हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क कैसे कर सकते हैं। जो नॉर्मल जिस तरह अगर हमें चोट लग जाती है तो होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें ये होगा कि पेन बहुत होगी और रेडनेस होगी और साथ में कभी कभी पस आना शुरू हो जाती है, तो वो आ जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की हेडिंग में, तो हम उसको उसके अंदर रूल आउट करेंगे। जो फंगल इन्फेक्शन है उसमें बेसिकली आपकी स्किन वाइट हो जाती है और फंगल के प्रॉपर रिंग्स बनते हैं जिनको हम रिंग वॉर्म बोलते हैं, और फंगल इन्फेक्शन इज़ वेरी वेरी इची। तो उस पर हर टाइम अगर आप उनको एंटी हिस्टामिन्स या वो टॉपिकल ना लगाने को दो तो वो पर्सन हर टाइम खारिज करे, कहीं ना कहीं टच करेगा, तो ऑब्वियसली कोई और जब टच करेगा उसकी इम्यूनिटी वीक है तो वो भी फिर। अच्छा, ये स्प्रेड भी होता है जिस तरीके से अगर किसी ने एक का जूता इस्तेमाल कर लिया, किसी के पाँव में है जूता इस्तेमाल किया, फैलने लग गया, क्योंकि मैंने जो केसेस देखे उसमें तो पूरा पूरा खानदान एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और ये अभी भी क्योर नहीं हुआ। बरसात का मौसम आता है, गर्मियों का मौसम आता है, चीजें ट्रिगर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बालों की बात करें या ऑब्वियसली नाखूनों की बात करें, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट इसी तरह कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपने मल्टी वाइटामिन्स पूरे रखें, अपनी इम्यूनिटी, बेसिकली जो मल्टी वाइटामिन्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो अब लेटेस्ट रिसर्च भी आई उसमें भी यही है कि विटामिन बी एंड विटामिन B1, B2, B9 फोलेट जिसको हम कहते हैं, और स्पेशली विटामिन डी, ये अगर हमारी बॉडी में है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, हम इन्फेक्शन से इन कांटेक्ट भी आ जाएंगे तो हमें ये नहीं होगा इन्फेक्शन। और ट्रीटमेंट के लिए क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए जो पूरा आपने प्रॉपर गाइडलाइन जो डॉक्टर आपको देगा आपने वो फॉलो करनी है। फंगल इन्फेक्शन के लिए यू हैव टू टेक मंथ्स ऑन मंथ्स ट्रीटमेंट। ये नहीं कि 1 मंथ किया और ठीक हो गया, आपने कहा ठीक हो जी मैं ठीक हो गया, ऐसे नहीं है। जब तक वो रिंग वॉर्म आपको पेयर हो रहा है, बेशक इचिंग है या नहीं है, आपने उस पर टॉपिकल लगाते रहना है। नेल्स का भी यही है, जब वो औरतों को होता है वो आपको पता है पूरा नेल उतरता है फिर, तो वो नीचे से आपने, क्योंकि वो उनकी रूट्स अंदर तक एम्बेडेड हो जाती हैं, तो वो आपने डीप जब ज़ाहिरा जाता है वो, तो निकोमाइकोसिस की जो हमारे पास औरतें आती हैं उनको हम यही कहते हैं कि आपने 9 to 12 मंथ्स अपने माइंड में रखना है। आपने टॉपिकल जो हम आपको लोशन देंगे वो आपने लगाते रहना है। ऑब्वियसली हम 1 ईयर के लिए एंटी फंगल तो नहीं खा सकते, तो लेकिन टॉपिकल आपने फिर लगानी होती है। और फिर इस तरीके से जो है अपनी जो कंडीशन है उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये 100% क्योर हो जाता है। क्योर हो जाता है अगर आप ट्रीटमेंट पूरा लें। अगर आप ट्रीटमेंट पूरा लें तो फिर ये 100% क्योर हो जाता है। और ऑब्वियसली अगर आप में से कोई भी फंगल इन्फेक्शन का शिकार है, एक तो
اس کے لیے جو بھی آپ کو ریمیڈیز ہیں یا جو بھی ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کی طرف سے پرسکرائب کیا جا رہا ہے اس کو پورا لینا، دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. اور اسی طریقے سے جو ہے آپ اس کو فردر جو ہے وہ ایوائڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نبیلہ فاطمہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز اکثر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ بچے جب وہ اسکول جانا شروع کرتے ہیں یا اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں تو اکثر وہ ورڈز کو پہچان نہیں پاتے، نہ پہچان پاتے ہیں، نہ ان کو لکھ پاتے ہیں اور نہ ان کو پڑھ پاتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک بیماری ہوتی ہے، ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کو ڈسلیکسیا کہتے ہیں. پرانے وقتوں میں اس کو ریڈنگ ڈسیبلٹی یا ورڈ بلائنڈنس کے طور پر بھی جانا جاتا تھا. پھر اس کے بعد اس کی جو ٹرم تھی وہ تھوڑی سی چینج ہوئی 1968 میں، اور تب سے آج تک اس کو ڈسلیکسیا کے نام سے جانا جاتا ہے. نارملی اس بیماری کا شکار جو بچے ہوتے ہیں وہ کسی بہت زیادہ خطرناک بیماری کا شکار تو نہیں ہوتے، لیکن ان کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں. جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو ان کو جاری رکھنے میں پرابلمز ہوتی ہیں، کیونکہ ورڈز وہ نہ پہچان پاتے ہیں، نہ ان کو لکھ پاتے ہیں، نہ ان کو بول پاتے ہیں. سو obviously ایک بہت بڑا پرابلم بھی بن جاتا ہے. سو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتے ہیں، کس قسم کے بچے ڈسلیکسیا کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ ڈسلیکسیا کا شکار ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پھر کتنا کیوریبل ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ شو میں موجود ہیں، ٹرینر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، خانم انصر شہزادی. انصر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تو سب سے پہلے ہاؤ وڈ یو ڈیفائن ڈسلیکسیا، اور یہ کتنی کامن بیماری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسلیکسیا اینڈ ڈسگرافیا. ڈسلیکسیا ایک ایسا لرننگ ڈسیبلٹی ہماری ہے جس میں بچہ پراپر طریقے سے ورڈز کو پہچان نہیں پاتا، اس کو پتہ نہیں چلتا اور ڈفرینس نہیں وہ کر پاتا بی اور ڈی میں، ڈبلیو اور ایم میں ڈفرینس شو نہیں کر پاتا، وہ پی اور کیو میں ڈفرینس شو نہیں کر پاتا. سو جب وہ اس چیزوں کو پہچان نہیں پاتا پھر اس کو پڑھ نہیں پاتا، پھر اس کو پڑھنے میں جو پرابلم ہوتی ہے اسے ہم ڈسلیکسیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب انہی چیزوں کو جیسے وہ پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور فیل کر رہا ہے، اسی طرح سے اس کو لکھتا بھی ہے اور اس کو لکھنے بھی مسئلے آتے ہیں، ہم اس کو ڈسگرافیا کہتے ہیں. اسی طرح سے بچوں کو شیپس میں پرابلم ہوتی ہیں، نمبرز میں پرابلم ہوتی ہے، لیفٹ رائٹ میں پرابلم ہو جاتی ہے، ہاٹ اینڈ کول میں پرابلم ہوتی ہے، اس کو ہم ڈسکیلکولیا کہتے ہیں. یہ 3 ڈس آرڈر ہیں جو کہ ہمارے سبجیکٹ ریلیٹڈ ہیں، جس میں ہمیں ریڈنگ رائٹنگ میں اپنی لینگویجز کے لیے یا اپنے ٹیسٹ سسٹم کے لیے ہوتا ہے، اور میتھ پرابلمس ہم جس کو کہتے ہیں وہ ہے ڈسکیلکولیا. جہاں پر بچے کو ہم کلاس میں جب بچہ جاتا ہے تو ٹیچرز کو بھی یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے، بچے کو بھی یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھ نہیں پا رہا ہوتا، اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، اور ٹیچر جو ٹاسک اس کو دیتی ہیں اس کو اس ٹائم کے اوپر کر نہیں پا رہا ہوتا. تو یہ ایک لرننگ ڈسیبلٹی ہے. ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے اسکول میں ہماری ایک کلاس میں 5 میں سے 1 بچے کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور بڑا ہی کامن مسئلہ ہے جس کو ہم جو ہے اوور کم کر سکتے ہیں وتھ تھیراپیز اور اس کو پراپر ٹائم. اچھا دیکھیں، اگر ہم اس کی پریولنسی کی بات کریں، آپ نے کہا ہر 5 میں سے 1 بچہ اس کا شکار ہوتا ہے، یہ پوری دنیا سے آپ بتا رہی ہیں یا اگر ہم پاکستان میں بات کریں سو کتنے بچے اس کا شکار؟ یہ انٹرنیشنل ریسرچ ہے اور یہ انٹرنیشنل ریسرچ کے اکارڈنگ بتایا جا رہا ہے کہ 5. لیکن پاکستان میں بچے کتنا اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ابھی تک کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو اس پرابلم کے ساتھ ہو، تو میں اس کی پریولنس جاننا چاہ رہی ہوں. پاکستان میں ہماری ایک کلاس میں اگر 35 اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو اس میں سے 8 سے 10 بچے ایسے ہوں گے جس میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ بچہ بڑا سیریس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم بچے کو کہتے ہیں کہ وہ ریڈنگ کرے، تو جب ہم ریڈنگ کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے بچے ایسے آتے ہیں، اورل تو آپ کو اس کا آنسر دے رہے ہوں گے لیکن لفظوں کی پہچان نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس کوئی بچہ ہے اس کو کہیں کہ اپنی فنگر رکھ کے وہ ورڈ ٹو ورڈ ہمیں پڑھ کے سنائے، تو ہمیں سے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ورڈ ٹو ورڈ اس کو نہیں پڑھ پاتے. جیسے ٹیچر نے کوئی رائم یاد کروائی ہے، پوئم یاد کروائی ہے، بچے کو وہ پوری آتی ہے اورل میں، لیکن جیسے ہی ہم اس کے سامنے اس کی کتاب رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ سناؤ، تو وہ اس کو اس طرح سے نہیں پڑھ پاتا. تو یہ ریسرچ جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہے. پاکستان میں یہ ریشو ہمیں کلاس میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. 5 میں سے 1 بچے کو یہ پرابلم ہوتا ہے.
اچھا دیکھیں، آپ نے کہا ہر 5 میں سے ایک بچے کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن نارملی یہ کس ایج کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں؟ کس ایج گروپ کے وہ بچے ہوتے ہیں؟ ہمیں جو انیشل سٹیج ہے وہ تو ہمیں پلے نرسری پریپ میں ہی پتہ چل جاتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے. لیکن جیسے ابھی ہم اردو کی بات کریں تو ہمارے میٹرک کے بچوں کو بھی اردو کے الفاظ صحیح طریقے سے پڑھنے اور لکھنے نہیں آتے. اچھا، یہ انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی اگر آپ نہیں پہچان پاتے تو تب بھی اس کا مطلب آپ ڈسلیکسیا کا شکار ہیں. یعنی کسی بھی لینگویج کے اگر آپ ورڈز کو نہیں پہچان پاتے ہیں تو تب بھی آپ ڈسلیکسیا کا شکار ہیں، اور وہ انگریزی زبان بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور زبان بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ بچہ اس پرابلم کا شکار ہے؟ آپ جس طرح خود ایک ٹرینر ہیں، لیکن ہر ٹیچر جو ہے اس کی اپنی کیپیبلٹی نہیں ہو سکتی کہ وہ پہچان سکے. تو پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے کتنا ضروری ہے، اور وہ کیسے ریکگنائز کر سکتے ہیں دیٹ دس چائلڈ از سفرنگ فرام ڈسلیکسیا؟ ارلی ایج میں جیسے 0 سے 3 ایئرس کے بچے جب اپنی ماں کے پاس ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، جب آپ بچے کو کوئی چیز پکڑاتے ہیں وہ اچھے طریقے سے کنٹرول نہیں کر پاتا، اس کی فائن موٹر اسکل اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہوتی، تو وہ بچہ آگے چل کے ڈسگرافیا کا شکار ہوگا، کیونکہ اس کی پینسل گرپ نہیں ہوگی، اس کی ہینڈ رائٹنگ سمجھ میں نہیں آئے گی اور وہ پراپر طریقے سے لکھ نہیں پائے گا. اور اسی طرح سے جو بچے لیٹ بولنا سٹارٹ کرتے ہیں، جن بچوں کو آپ بات کریں وہ اس کو آنسر نہ دے پائیں، جیسے 3 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ آنسرز دینا شروع کر دیتا ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی بھی بات کرتے ہیں یس نو میں وہ آنسر دے رہا ہوتا ہے یا ہماری ڈائریکشنز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، تو اٹس مین کہ وہ آگے چل کے ڈسلیکسیا کا شکار ہوگا، اس کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوگی، وہ اچھے طریقے سے بات نہیں اپنی شیئر کر سکے گا، وہ کانفیڈنس لیول اس کا اس لیول وہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکے. تو ہمیں انیشل سٹیج پر یہاں پہ پتہ چلتا ہے. اس کے بعد ہماری کلاس کا ٹائم آتا ہے جہاں پر ٹیچرز پراپر طریقے سے ہم کرواتے ہیں کیٹس، مطلب کلاس روم اسیسمنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ان کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کن ایریاز میں ویک ہیں، ان کے ایریاز آف امپروومنٹ کیا ہیں. پلے نرسری پریپ میں ہم ان کو ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، فار ایگزامپل ہم ان کو رائمس کروا رہے ہوتے ہیں یا ان کو ٹنگ ٹوسٹرز کروا رہے ہوتے ہیں یا بچوں کو ان کی انٹروڈکشن کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہیں سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ بچہ ڈسلیکسیا کا شکار ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ہی جب ہم بچوں کو بیٹس پور کرنے کو کہتے ہیں، اسپونس کے ساتھ کھانا کھانے کو کہتے ہیں، ایک چیز کو دوسری جگہ پہ شفٹ کرنے کا کہتے ہیں، اور بچے اس کو اچھے طریقے سے گرپ نہیں کر پاتے پلے کلاس میں، تو وہاں پر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ آگے چل کے ڈسگرافیا کا شکار ہوگا، تو ان کے اوپر ہم پریکٹسز اس طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایک اور چیز دیکھیں، اگر میں پاکستانی اسکول سسٹم کی بات کروں، مجھے نہیں لگتا کہ جتنے بھی بڑے بڑے اسکولز ہیں وہاں پر اگر آپ کلاس رومز میں دیکھیں کوئی بچہ اگر پرفارم اچھا نہیں کر رہا تو یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ ویک ہے، پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا، تو ہم اس کو اس طرح سے لیں گے، ہم اس کے اصل کاز کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ کاز کی طرف نہ جانا یہ کتنا بڑا پرابلم بن سکتا ہے لیٹر آن. اور پھر obviously کاز کی طرف جانے کے لیے ہمارے اسکولز کی ٹریننگ، ٹیچرز ٹریننگ یہ کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. میرے پاس ابھی 4-5 کلاس کے بچوں کی میں بات کر رہی ہوں، میرے پاس ابھی پچھلے دنوں میں ہی رزلٹ تھا جنوری میں ایک اسکول کا، تو میں اس اسکول میں ایز اے گیسٹ تھی. میرے پاس ایک مدر آئیں، کہتی ہے کہ میں سیٹسفائی نہیں ہوں اس رزلٹ سے، اور میرا بچہ کیونکہ اس کے تایا ابو نے اس سے لیسن سنا ہے تو اس کو لفظوں کی پہچان نہیں ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو 3 کلاس میں ہی رکھوں. میں نے اس سے کہا کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی ٹیچر سے ڈسکشن کی ہے، آپ یہ فیصلہ کر رہی ہیں؟ جب میں نے ٹیچر سے بات کی تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس کی رائٹنگ کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے MCQs ٹیسٹ لیے تھے تو اس نے ٹک کراس کر کے ہمیں اس آنسر دے دیے. جب ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے تو ٹیچرز کچھ اپنی طرف سے ٹیکنیکس یوز کر کے بچوں کے پرابلمس کو سولو کر رہی ہوتی ہے کہ یعنی ان کو پاس کر دیا جائے، جبکہ وہ مسئلہ آگے چل کے بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں بات کی، ابھی میٹرک کے بچوں کے سامنے بیٹھ کے اردو کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اردو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا ہے، اور انگلش میڈیم اسکولز ہیں ہمارے، زیادہ بچے زیادہ انگلش پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے بھی ہمیں پراپر طریقے سے ان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جب ہم کلاس میں بچے کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں نا، جیسے 30 منٹ کا کام ہے بچے کا، ایک پیریڈ ہے، اس میں ہم 5 منٹ کا ریٹن کا کام کروا رہے ہیں. جو بچے ڈسلیکسیا کا شکار ہوتے ہیں، ڈسگرافیا کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائم کے اندر کام نہیں کر پاتے، تو پھر وہ بچے کیا آ جاتے ہیں ہماری کلاس کے. اچھا، نارملی یہ پرابلم جو ہے اگر اس کو ایڈریس نہ کیا جائے تو یہ کتنے سالوں تک چلے گا؟
یا یہ تھرو آؤٹ دا لائف چلے گا؟ یہ بہت بڑا سیریس ایشو بن جاتا ہے جب بچے کو بار بار نگلیکٹ کیا جاتا ہے، بار بار بچے کو کہا جاتا ہے کہ تم نالائق ہو، تم کام نہیں کر سکتے. بچہ بہت بڑی پرابلم کا سامنا کرتا ہے. جیسے آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی تارے زمین پر، وہ بچہ انہی پرابلمس کا شکار تھا. اس بچے نے ایک کتاب بنائی، کاپی بنائی، اس کاپی کے اندر اس نے پہلے اپنا گھر بنایا، ایک فیملی بنائی. اس کے لاسٹ تک جاتے جاتے اگر دیکھا جائے تو بچہ گھر سے بہت دور ہو گیا تھا. وہ اتنا مینٹلی ڈسٹرب تھا کہ میری فیملی مجھے سپورٹ نہیں کرتی. سائیکولوجیکل پرابلمس بھی نا، بچے کو ڈیگریڈ کیا جانا کہ تمہارا بھائی بہت اچھا کام کرتا ہے تم نہیں کرتے، کمپیریزنز آ جاتے ہیں. تو پھر نارملی سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے، ڈائگنوسس ہونا ضروری ہے. اگر اس کا ڈائگنوسس نہیں ہوتا اینڈ اف اٹ از اگنورڈ، سو واٹ آر دا ایڈورس افیکٹس دیٹ اے پرسن اور اے چائلڈ مائٹ فیس ان دا لیٹر لائف؟ وہ بچہ جو ہے وہ اس کا کانفیڈنس اس لیول کا نہیں ہوگا. وہ بچہ جو ہے کیا وہ پاس ہوتا رہے گا، امتحانات پاس کرتا رہے گا؟ ہمارے اسکولز میں تو کرتا رہے گا، لیکن وہ اپنی زندگی میں کچھ اس طرح کا یعنی پڑھائی کی طرف نہیں کر سکتا. لیکن ایسے بچے آرٹ اینڈ کرافٹ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، میوزک میں بہت اچھے ہوتے ہیں. ان کو رائمز اگر یاد کروائی جائے نا ریدمز کے ساتھ، ایک ٹیکنیک ہے کلیپ ٹیکنیک ہم لوگ یوز کرتے ہیں ان بچوں کے لیے. وہ بچے ریدمز کے ساتھ جیسے 1 2 3 4 ان کو ریدمز کے ساتھ ہم ان کے ڈسلیکسیا کو اوور کم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جب ڈسگرافیا آ رہا ہوتا ہے تو ہم ان کو شیپس کے ذریعے پڑھا سکتے ہیں. انٹریکٹیو ورک شیٹس کا استعمال کر کے، انٹریکٹیو بورڈ ہیں آج کل تو، اسمارٹ بورڈ اتنے انٹرسٹنگ ہے، بچے بہت انٹرسٹ لے کے ان کو کر رہے ہیں. جیسے بی اور ڈی کا بچہ ڈفرینس نہیں کر رہا تو ہم اس کو کسی سائن کے ساتھ، جیسے ہم لوگ اسپیرو سائن دیتے ہیں یا ہم لوگ کہتے ہیں ڈک سائن دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے بچے جو ہیں وہ ان پوزیشنز کو جانتے ہیں کہ بی کس سائڈ سے لکھا جاتا ہے اور ڈی کیسے. اور اس کے ساتھ ہم فارمیشن کے اوپر کام کرتے ہیں. پراپر فارمیشن کے اوپر کام کرنا ٹیچرز کے لیے بہت ضروری ہے. کسی بھی لیٹر کو رائٹ کروا رہی ہیں، حروف تہجی کروا رہی ہیں، نمبرز کروا رہی ہیں، تاکہ بچے پراپر طریقے سے سمجھیں. ان کو زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے اور ان کے لیے الگ سے لیسن پلان بھی کیے جاتے ہیں، الگ سے ان کے لیے ٹائم بھی نکالا جاتا ہے. اور جو اسٹینڈرڈ اسکول ہیں، جو اسٹینڈرڈ کلاس ہیں، اس میں ان بچوں کو الگ سے دیکھیں اگر میں ایسے بچوں کی بات کروں اور یہ آپ نے پرابلم بتا دیا، اس کو کیسے ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کا بچہ ڈسلیکسیا کا، ڈسگرافیا کا، ڈسکیلکولا کا شکار ہے، تو پھر اب ان کے ٹریٹمنٹ آپشنس کیا ہیں اور کیسے، کیا کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو یو کین برنگ دیم بیک آن دا ٹریک؟ از اٹ پاسبل کہ وہ ٹھیک ہو سکے 100%؟ بالکل. اس کے لیے ان کو پراپر ٹائم کی ضرورت ہے. یہ بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ آرٹسٹک مائنڈ ہوتے ہیں. ان بچوں کو ایک ہی ٹریک پر یا ایک ہی میتھڈ سے وہ کام نہیں کر سکتے. ایسے بچے ایک ہی طرح کا کھانا روز نہیں کھا سکتے، ایک ہی طرح کی ورک شیٹ کے اوپر ڈیلی نہیں لکھ سکتے، ایک ہی طرح کی ایکٹیویٹی ڈیلی نہیں کر سکتے. ان کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو اور ان کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سمجھتی ہوں پیرنٹس اور ٹیچرز کی آپس میں ریلیشن بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، تاکہ وہ بچوں کو مل کے اس مسئلے سے نکال سکیں. اور ان کے لیے الگ سے ٹیچرز کے لیے بھی ورک شاپس کا انعقاد ہونا چاہیے اور مدرس کے لیے بھی. لیکن دیکھیں ہم کیونکہ اس پرابلم کی بات کریں، اس پرابلم میں ٹریٹمنٹ پلان کیا ہوتا ہے؟ کس طریقے سے ایک بچے کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہیل بیک ٹو دا نارمل لائف؟ ان کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں ریڈنگ پروگرام ایک سٹارٹ کرتے ہیں، رائٹنگ پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں. ریڈنگ پروگرام میں ہم لوگ سب سے پہلے بچوں کی فونیمک اویئرنیس کے اوپر کام کرتے ہیں، تاکہ بچے پراپر طریقے سے سیکھ سکیں کہ ساؤنڈس کیا ہیں. ساؤنڈس کی ہم لوگ اویئرنیس جب دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم لے کے چلتے ہیں لسننگ. اس کی اسکل پہلے ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اس کی اسپیکنگ اسکل ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی ریڈنگ اسکل ڈیولپ کر کے لاسٹ پہ ہم اس کو ڈسگرافیا کے جو اس کا ایشو ہے رائٹنگ اسکل کے ذریعے اس کو سالو کرتے ہیں. پراپر پلان کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو بگننگ سٹیج پہ میں بات کر رہی ہوں. اگر آپ کے بچے کا بہت سیریس ایشو ہے تو اس کے لیے ہماری تھیراپیز ہوتی ہیں، جو کہ آپ کو کسی ایکسپرٹس کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر تو ٹیچر اس کو پہلی ہی سٹیج پر اوور کم کر سکتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہ جو پرابلم ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ 5 میں سے 1 بچے کو ہوگا. اگر ٹیچر اس کے لیے ایفرٹ کریں، پیرنٹس ایفرٹ کریں، تو ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. نارملی کتنے عرصے میں ایک بچہ اگر اس کو تھیراپیز دی جا رہی ہیں، اس کو اس قسم کا کام کروایا جا رہا ہے، تو وہ نارملی کتنا عرصہ لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے؟ کتنے سال لگتے ہیں؟ 1 سال، 2 سال، 6 مہینے، کتنا
ٹائم ڈیوریشن ایک بچہ جو کہ اس پرابلم کا بالکل مائنر سا شکار ہوتا ہے، اس کی پرسنٹیجز ہیں. اگر تو اس کو بہت کم ہے یہ مسئلہ، تو اس کے لیے تو آپ کو تھوڑا سا فوکس کریں گے تو 3-4 مہینے کے اندر ہی وہ اوور کم کر جائے گا. لیکن اگر بچے کا تھوڑا سا سیریس ایشو ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو اگر بچے کا ڈسلیکسیا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کر کے 1-2 سال کے اندر اندر بچے کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا. یعنی کہ یہ 100% کیوریبل ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ بر وقت اس کا ڈائگنوسس کروائیں، ٹیچرز فلی ٹرینڈ ہوں، پیرنٹس کو خود بھی اویئرنیس ہو، اور وہ پھر بچے کو ایک صحیح طریقے سے لے کر چلیں. یہ نہیں کہ بچے کو بہت زیادہ انڈرمائن کیا جا رہا. گڈ نیوز دے دوں یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے آگے چل کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو محمد علی باکسر جو تھے ان کو یہ مسئلہ تھا. یعنی کہ بچے جو ہیں وہ کچھ بھی ایڈیسن کو یہ مسئلہ تھا. اسکول نے کہا کہ آپ کا بچہ یہاں پہ نہیں پڑھ سکتا، آپ کے بچے کو. اچھا، میں دیکھ رہی تھی آئنسٹائن کو بھی تھا، اسٹیو جابس کو بھی تھا، مطلب مختلف جو بڑے بڑے نام اس دنیا میں گزرے ہیں یا ابھی بھی موجود ہیں وہ اس پرابلم کا شکار تھے. بٹ آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈینری پرفارم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ خانم مانسا شہزادی ہمارے ساتھ موجود تھی. ویورز ابھی ایک بریک.